رفیق حسین کی کہانی۔ اب میں سمجھا۔ دہلی میں مال روڈ اور اسٹیشن روڈ پر ہوپ لین، جہاں کے زیادہ تر مزدوروں اور قلیوں کی آبادی ہے، ایک بیرک نما بھونڈے سے ایک منزلہ مکان کے ایک کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان آدمی کمرے کی پشت پر نیچی کھڑکی کے قریب ایک اسٹیل بکس پر بڑی دیر سے ساکت بیٹھا باہر دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ضرور ہیں، مگر نہ وہ آسمان کو ہی دیکھ رہی ہیں اور نہ نیچے کے بوسیدہ مکان کو۔ غمگین چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کا دماغ تفکرات دنیا کے طوفان میں تھپیڑے کھا رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں سستی نیلے چوخانے کی ٹائی اور دوسرے ہاتھ میں سرج کے کوٹ کا کالر ہے جو کہ اس کی گود میں رکھا ہے۔ سفید قمیص کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر لپٹی ہوئی ہیں۔ فاختائی فلالین کی پتلون میں دونوں پیر سیدھے دیوار کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کھری زمین پر ایک بستر بچھا ہوا ہے جس کے تکیے کا غلاف میلا ہے اور بیچ میں سے پھٹا ہوا۔ بچھونے میں چادر نہیں ہے بلکہ ایک نیلی لال رنگ کی سوزنی ہے۔ کمبل کے روئیں اڑ چکے ہیں، سرے بٹے ہوئے، ڈوریوں کی جھالر کہیں کہیں باقی ہے، زیادہ تر ٹپک چکی ہے۔ ایک کونے میں مٹی کا ایک گھڑا رکھا ہے، اس کے پاس ہی ایک لوٹا بھی رکھا ہے۔ باقی کمرے میں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کمرے کا دروازہ بند ہے، شاید اس لیے کہ اس کمرے کے آگے متواتر آمد و رفت ہو رہی ہے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، بوڑھیاں، جن میں ہندو، مسلمان اور عیسائی تینوں ذاتیں شامل ہیں، برابر آ جا رہے ہیں۔ یہ کمرہ اوپر کے 11 کمروں میں سے پہلا، زینے کے پاس والا کمرہ ہے۔ ان کمروں کے آگے ایک لمبا کٹہرے دار 4 فٹ چوڑا چھجا چلا گیا ہے جس کے آخر میں 3 سنڈاس ان تمام کرایہ داروں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ قطار بھر کے کمرے نہایت میلے ہیں۔ چھجے کے کٹہرے پر جا بجا میلے کپڑے اور گودڑ لٹکا ہے۔ اس مکان کی چھت پر قدرے بہتر مکانات ہیں۔ ان میں زیادہ تر اینگلو انڈین اور کرسچن رہتے ہیں۔ انہی مکانوں میں سے ایک اس لڑکے کی کھڑکی کے سامنے ہے۔ یہ لڑکا، جس کا نام مقبول ہے، کامل 2 گھنٹے سے اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ ویسے تو دماغ کے ہیجان سے آنکھیں مستقل حالت میں ٹکٹکی باندھے نگاہ کے تار فضا میں منتشر کر رہی تھیں، لیکن کبھی کبھی سامنے کی چیزوں پر جم جاتی تھیں۔ اتفاقاً اس کی نگاہ پڑی۔ سامنے برآمدے میں ایک اینگلو انڈین بانس کی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس تام چینی کی ایک پلیٹ میں کچھ کھانا بھرا ہوا رکھا تھا اور وہ اپنے 13-14 برس کے لڑکے سے کہہ رہا تھا، جاؤ کھول دو۔ لڑکا ہنستا ہوا دوڑا گیا اور مکان کی آڑ میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے تحمل کے بعد اس آدمی نے آواز دی، جیک، جیک۔ آواز کے ساتھ ہی ایک بڑے بڑے بالوں کا قداور کتا جھپٹا مار کر آ گیا اور فوراً سر جھکا کر پلیٹ کی طرف لپکا۔ لیکن مالک نے اطمینان کی سنجیدہ آواز میں کہا، نہیں جیک نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ بھوکا کتا دم نیچی کر کے بدن سمیٹ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لڑکا بھی آ گیا اور وہ بھی دیکھنے لگا۔ کتے نے کھانے کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر سر اٹھایا، لڑکے کو دیکھا، دم ہلائی، پھر کھانے کو دیکھا، پھر مالک کو اور پھر لڑکے کو۔ بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے سے اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہے کہ دیں گے، کھانے کو دیں گے، کھانے کو دیں گے۔ ابھی ان کی خوشی نہیں ہے لیکن دیں گے۔ مالک نے کہا، ہاں جیک۔ کتا کھانے پر لپکا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کھانے میں منہ ڈالے، مالک نے پھر اسی آواز میں کہا، نہیں۔ کتا آہستہ آہستہ ہٹ کر 4 قدم پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر انتظار کرنے لگا، لیکن اس کی صورت پر اطمینان تھا، خوشی تھی۔ مقبول نے بس اتنا ہی دیکھا اور کہتا ہوا اٹھا، اب میں سمجھا۔ اب اس نے جلدی جلدی صندوق کو کھول کر کپڑے بدلے، پائجامہ پہنا، جا نماز نکالی، وضو کیا۔ عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی صورت پر ندامت کے نہایت گہرے آثار نمایاں تھے۔ نماز کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی، صرف یہی 3-4 دفعہ کہا، پروردگار مجھے معاف کر دے، بے شک میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبول پر جو کچھ گزر رہی تھی بڑی سخت تھی۔ یہ ایک شریف خاندان اور امیر گھر کا بچہ ہے۔ اس کے باپ سب جش تھے، بچپنا عیش میں گزرا، طالب علمی کا زمانہ شہزادوں کی طرح کاٹا، اسکول میں سب سے ہونہار، سب سے زیادہ زندہ دل بھی تھا، ہاکی ٹیم کا کیپٹن، اسکول کے ڈراموں کی روح رواں، گانے میں یکتا، پڑھائی میں سب سے اول،
کھیلتے کودتے ہنستے گاتے میٹرک پاس کیا، کالج میں گیا، وہاں بھی چراغ ہو کر چمکا، مگر ایف اے پاس بھی نہ کیا تھا کہ والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ گھر میں کیا رکھا تھا؟ کوئی جمع نہ تھی، مفلسی نے آ گھیرا۔ ماں اور 4 چھوٹے بھائی بہنوں نے جوں توں دن کاٹے، کبھی فرنیچر اور کبھی زیور بکا۔ اس نے ٹیوشنیں کی، کچھ اس نے مدد لی، کچھ امیدوں کے ہوائی قلعوں سے گھر والوں کو بہلایا اور مردمی سے بی اے بھی پاس کر لیا۔ آگے چلنے کی امید ہی نہ تھی۔ خیال کیا 3 برس متواتر نوکری کی تمام تر کوششیں کر ڈالیں، جن میں سینکڑوں عرضیاں، ہزاروں کوششیں، 50 منتیں، دعائیں اور تعویذ شامل تھے، مگر نوکری عنقا ہوتی چلی گئی۔ اول 50-60 کی ایک آدھ ملتی بھی نظر آتی تھی، مگر اس وقت نگاہیں اس سے اوپر کی طرف تھیں۔ اب مجبوراً جب انہی کی تلاش کی تو یہ بھی منہ چھپانے لگی، حتیٰ کہ 25-30 تک کی نوکری کرنے پر بھی راضی ہو گیا، مگر یہ بھی اب دسترس سے باہر تھیں۔ آخر میں جب انتہائی ہو گئی تو ماں سے کہا میں دہلی جاؤں گا۔ اس کے کانوں کی صرف 2 بالیاں باقی تھیں، بیچ کر لڑکے کو دہلی روانہ کر دیا۔ یہاں اس کا خیال تھا کہ بڑا شہر ہے، ہزاروں دفتر ہیں، لاکھوں کام ہیں، کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی۔ دوسرے ریلوے ٹریفک میں ایک جگہ ہے، 120 کی تنخواہ ہے، خود جا کر کوشش کروں گا، شاید مل ہی جائے۔ یہاں آیا، ہوٹل اور سرائے مہنگے تھے، جیب میں پیسے کم تھے۔ یہ تدبیر سوجھی، اس مکان کا ایک کمرہ 4 روپے مہینے پر لے کر صندوق بستر یہاں ڈال دیا۔ دن بھر دفتروں مارا پھرا، آخر ریلوے میں ایک صاحب اس کے والد کے ملاقاتی مل گئے۔ انہوں نے مدد کی، ٹریفک سپرنٹینڈنٹ سے یہ کہہ کر ملا دیا کہ میرا بھائی ہے، لیکن اسے ایک اور خبر معلوم ہوئی کہ 300 عرضیاں ہیں اور صرف 2 جگہیں ہیں، عرضیوں میں سے 50 چھانٹ کر ان کا امتحان ہوگا۔ پھر کوشش شروع کر دی، ہیڈ کلرک تک پہنچا، ان کی خوشامد کی، کچھ ان صاحب نے زور لگایا، خدا کر کے ان 50 میں بھی آ گیا۔ امتحان میں بیٹھا، سب پرچے اچھے کیے، امید سے زیادہ اچھے کیے۔ تیسرے دن نتیجہ معلوم ہوا، 50 میں سے 5 سب سے اوپر کے چن لیے گئے تھے، ان میں بھی اس کا نام تھا۔ اب معلوم ہوا کہ 8 دن کے بعد زبانی امتحان ہوگا، جس میں بول چال، وضاقتہ اور علمیت سب کا لحاظ کیا جائے گا۔ اس کی بھی تیاری کی۔ 3 قمیصیں تھیں، 2 پھٹ چکی تھیں، تیسری میلی تھی اور دھونے پر شاید وہ بھی جواب دے جاتی۔ ایک قمیص نئی سلوائی، ایک ٹائی نئی لی، جوتے کی حیثیت بگڑ چکی تھی، لیکن کیا کیا جاتا، پالش کی ڈبیا مول لی اور پالش ہی سے اس کو زندہ کیا۔ ایک پتلون اور ایک کوٹ اچھی حیثیت کا ابھی تھا، شکر خدا کا وقت پر کام آ ہی گیا۔ اب اس زبانی امتحان کا اس کو ڈرنا تھا۔ تندرستی اچھی، وجیح صورت، انگلش قریب مادری زبان ہو رہی تھی، انسانوں اور آدمیوں میں زندگی گزاری تھی، یہی چیزیں وہاں دیکھی جاتی تھیں۔ ماں کو بھی نہایت مسرت بخش خط لکھ دیا، بن سنور کر انٹرویو میں گیا۔ وہیں انٹرویو کے دوسرے روز اعلان ہو گیا کہ وہ منتخب ہو گیا ہے۔ اب کیا تھا، آ کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی، ماں کو تار دے دیا، میں نوکر ہو گیا۔ اب صرف یہی فکر تھی کہ جیب بالکل ہلکی ہے، 7 روپے میں مہینہ کیسے کٹے گا، لیکن خدا پر شاکر تھا۔ دوسرے دن ہفتہ تھا، تیسرے دن اتوار، چوتھے دن پیر کو دفتر گیا۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ ملک الموت آہستہ آہستہ اس کی روح قبض کرنے لگا۔ پہلے تو اور پھر سنگن، اور پھر ایک نئی صورت، اور پھر صاحب کے دفتر میں ہیڈ کلرک، اور پھر کلرکوں کا آنا۔ تن بدن کا ہوش نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اس جگہ پر رکھے جانے کے واسطے گورنمنٹ کے منتخب کردہ آدمی کے واسطے بھی جگہ تھی، مگر ابھی تک گورنمنٹ کا منتخب کردہ کوئی نہیں تھا۔ اب ایک لڑکا گورنر صاحب کی چٹھی لے کر آ گیا ہے، معاملہ پیش ہے۔ کب گھنٹے بجے، کب دوپہر ہوئی، کب صاحب ٹفن پر گئے، کب آئے، کچھ پتہ نہ چلا، بس اتنا کہ مقبول نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بے روح انسان دفتر سے چلا، 4 میل بغیر غلطی کیے، بغیر راستہ بھولے، یہاں پہنچ کر اس کمرے میں آ کر صندوق کھڑکی کی طرف کھینچ کر بیٹھ گیا، اور جب کتے کے منہ کے آگے سے بھری پلیٹ ممنوع کر دی گئی تو بولا، اب میں سمجھا۔ بے شک پہلے وہ ششدر تھا، بلکہ کچھ اور بھی۔ ظہر کی نماز کا کئی دفعہ اس کو خیال آیا، لیکن اس نے فکر نہ کی، ویسے ہی بیٹھا رہا، نماز قضا کر دی۔ اب وہ نادم تھا، اپنے مالک سے شرمندہ تھا۔ اسے یقین کامل تھا کہ نہیں، وہ پیٹ بھرے گا، کچھ دیر ضرور ہے، مگر وہ بھوکا نہیں رکھے گا۔
صبح کو بعد نماز فجر خاموشی سے کپڑے پہن کر وہ پھر چل دیا۔ دل اس کے تابع ضرور تھا، مگر واقعات اور حالات کو کس طرح جھٹلاتا۔ جیب میں اب 6 روپے اور 9 آنے اور تھے۔ 2 دن کے بعد مکان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ دہلی سے گھر تک کا کرایہ 5 روپے 4 آنے۔ 1 روپیہ 5 آنے میں 2 جگہ گاڑی بدلوانے کے واسطے 2 آنے قلی کے چاہیے تھے۔ 4 آنے دہلی کے اسٹیشن تک پہنچنے کے واسطے اور 4 ہی آنے اپنے گھر تک یکے میں جانے کو۔ اب صرف 12 آنے اور تھے۔ 2 دن اور کوشش کرنے اور پھرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سگریٹ کہاں سے پی سکتا تھا؟ بیڑی سے مجبور تھا۔ دن کا کھانا تو 3 دن پہلے ہی سے چھوڑ چکا تھا۔ انہی 12 آنے کا ہر طرح حساب لگاتا ہوا ایک دفتر سے دوسرے دفتر پھرتے پھرتے جب 2 بج گئے، ایک جگہ انہی بڑی بلڈنگوں میں اس کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی جس پر ہز ماسٹرز وائس لکھا تھا۔ پہلے تو مقبول دیکھتا ہوا چلا گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رکا، واپس آیا، دوسری منزل پر پہنچ کر دفتر میں گیا۔ چونکہ اب مشق کافی ہو گئی تھی، اطمینان سے اپنا کارڈ نکال کر چپراسی کو دیا اور کہا، جاؤ صاحب کو دو۔ دفتر کافی بڑا تھا، 10-12 کلرک کام کر رہے تھے۔ یہ ان کو دیکھتا رہا اور ٹہلتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد چپراسی نے اس کا کارڈ لا کر واپس کیا۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اب وہ واپس ہی ہونے کو تھا کہ خیال آیا، ایک کارڈ اور نکال کر اس میں مقبول حسین BA کے نیچے پینسل سے لکھ دیا، کلاسک میوزیشین، اور ڈانٹ کر چپراسی سے کہا، جاؤ یہ دو اور یہ بھی واپس دے دینا۔ یعنی وہ کارڈ جس پر لکھا تھا کہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ چپراسی بھلا آدمی تھا۔ وہ پھر مینیجر کے دفتر میں چلا گیا، وہاں سے کارڈ لیے ہوئے نکلا اور بولا، یہ صاحب نہیں، دوسرا بڈھا صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ وہاں سے 15 منٹ کے بعد آیا اور بولا، صاحب بلاتا ہے۔ یہ دونوں دفتر کے برابر سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے جسے چپراسی نے نہایت احتیاط سے آہستہ سے کھولا۔ چپراسی اور مقبول اس میں داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں 3-4 الماریاں تھیں، ایک میز اور ایک کرسی پر ایک کلرک بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر ایک دروازہ اور تھا۔ اب یہ آہستہ سے اس میں داخل ہوئے اور چپراسی ان کو چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں سامان بہت مختصر تھا۔ بیچ میں ایک میز اور 3 کرسیاں تھیں، اس پر ایک بوڑھا انگریز بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک بہت بڑا ہارمونیم رکھا تھا، ایک کرسی اس کے سامنے تھی اور ایک طرف دیوار کے برابر ایک عدد بینچ تھی۔ مقبول جا کر میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک بڈھے نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد سر اٹھایا تو پہلے گھنٹی بجائی اور پھر اشارہ کر دیا۔ پھر کئی منٹ کے بعد سر اٹھایا، بولا، کلن خان کو بلاؤ اور بابو کو بولو آئیں۔ تھوڑی دیر میں 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک کاغذوں کا پلندہ لیے ہوئے صاحب کی میز کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا آ کر ہارمونیم پر بیٹھ گیا۔ صاحب نے ایک دفعہ ان کی طرف سر گھما کر کہا، گاؤ، اور کاغذات دیکھنے لگے۔ بابو پیش کرتا جائے اور وہ پڑھ پڑھ کر دستخط کرتا جائے۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے مقبول کی طرف دیکھ کر کہا، گاؤ۔ مقبول نے پوچھا، کیا گاؤں؟ وہ بولا، کچھ گاؤ، اور پھر کام میں لگ گیا۔ مقبول کا دل تو رو ہی رہا تھا، اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا شروع کر دیا۔ 1-2 دفعہ سادی طرح اتنا ہی کہا، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے۔ پھر دیس کا لٹکا لگا کر جو دوسرا مصرع، اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، کہا تو کچھ وہ خود جھوم سا گیا۔ اس نے پھر پہلے مصرے کو تھوڑا سا اور دیس کا رنگ دے کر ادا کیا۔ پھر جو پلٹا لیا تو صاحب بہادر لکھنا وکھنا چھوڑ کرسی گھما کر بیٹھ گئے۔ اب تو اس نے بھی دل کھول کر اسی مصرے کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ دل میں تو چوٹ تھی ہی، مقبول بھول گیا کہ کہاں ہوں، کیا گا رہا ہوں۔ مجروح دل کی آہیں تھیں جو دیس کے سروں میں نکل رہی تھیں۔ جس وقت وہ اس پر آتا تھا، اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، تو بڈھے صاحب بھی جھوم جاتے تھے۔ آدھے گھنٹے متواتر اسی شعر کو کہتا رہا۔ آخر بڈھے صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے منع کیا اور نہایت سلیس اردو میں کہا، بس کیجئے بھائی، تشریف لے آئیے۔ مقبول آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کو سخت حیرت تھی کہ انگریز اور ایسی صاف زبان، گویا لکھنؤ کا رہنے والا باتیں کر رہا ہے۔ بڈھا اس کی حیرت کو سمجھ گیا، بولا، آپ کو میری زبان اور لہجے پر تعجب ہے نا؟ بات یہ ہے کہ میں فارسی کا اسکالر ہوں، عربی معمولی آتی ہے، اردو میں بھی کچھ واقفیت پیدا کر لی ہے۔
अब 8 बरस से हिंदुस्तान में ही हूँ, फिर दिन रात का काम भी है। आपने देखा होगा कि 3-4 बरस की कोशिश में हिंदुस्तान के आदमी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, और अगर कोई शख्स 6 महीने भी इंग्लिस्तान रह आता है तो लहजा बिल्कुल यूरोपियन सा कर लेता है। फिर मेरे वास्ते कौन सी मुश्किल बात है? मकबूल ने कहा, साहब ये सब ठीक है, लेकिन एक अंग्रेज का उर्दू पर इस कदर उबूर बड़ी ताज्जुब की बात है, जबकि बहुत से अंग्रेज जो कि हिंदुस्तान में ही पैदा होते हैं, उम्र भर यहीं रहते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ सही नहीं बोल सकते। बूढ़े साहब ने कहा, ओहो, आप समझे नहीं। अरे साहब, एंग्लो इंडियन को तो मारिए गोली। मैं आपसे सच कहता हूं कि बहुत से यूरोपियन जो कि 6-7 बरस पहले हिंदुस्तान में ऐसे कामों पर रह चुके हों जहां उन्हें अवाम से ही काम पड़ता हो, अगरचे ऐसी नहीं तो बिल्कुल ही साफ बातचीत कर सकते हैं, ऐसी कि अगर पर्दे की आड़ में बिठाकर उनसे बातें की जाएं तो आप ये यकीन न करेंगे कि ये यूरोपियन है। मगर बात यह है कि कुछ उन लोगों में रिवाज ही यही चला आता है कि खुद जब बात करेंगे तो ज़बरदस्ती ज़बान को बिगाड़ कर। मुझको खुद अक्सर ऐसे अंग्रेज नुमा आदमियों से नफरत है। शिकायतन मना भी किया कि ऐसे ना बोलें, और साफ उर्दू बोलने में बाज़ लोगों की बेइज्जती होती है। खैर छोड़िए इसको, मतलब की बात होना चाहिए। तो जनाब अताई हैं, लेकिन कोई मजायका नहीं है, साज पर साथ दे सकते हैं। आपकी आवाज़ में दर्द है, लेकिन बात यह है कि गैर मारूफ लोगों के रिकॉर्ड पब्लिक में मुश्किल से ही मकबूल होते हैं। ताहम मैं आपको मौका दूंगा, बल्कि मैं आप ही के ऐसे किसी आदमी की तलाश में था। मैं चाहता हूं कि इसको आप भैरवी में अदा करें। यह कहकर उसने मेज़ की तरफ घूमकर एक पर्चा नोच कर उस पर कलम से लिखना शुरू किया। खून रोती हैं शाम गम में हरदम आंखें, दिले पुरदर्द मिला है मुझे पुरनम आंखें। मकबूल को पर्चा देते हुए बोला, आप इसको लेते जाएं। फिर एक डायरी के वरक उलटता हुआ उसे देखने लगा। हाँ, आप इसे लेते जाएं, अच्छी तरह तैयार होकर आएं, कल नहीं, परसों भी नहीं। अच्छा, आज 8 है, आप 12 तारीख को 6 बजे यहाँ नहीं, रिकॉर्डिंग हॉल में तशरीफ़ लाएं। पता दफ्तर में मालूम कर लें। 6 से 9 बजे तक हम लोग रिहर्सल करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग 11 बजे से शुरू होती है। मकबूल ने कहा, मुआफ़ कीजिए, लेकिन मैं पूछने के वास्ते मजबूर हूँ, उजरत क्या मिलेगी? आपको हम अभी ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन इस भैरवी के वास्ते हम आपको 300 रुपये देंगे। बूढ़े साहब ने कहा। मकबूल के सर से पैर तक सनसनी दौड़ गई। 300 रुपये, लेकिन फौरन ही उसको अपनी हालत का ख्याल आया। 4 दिन कैसे काटे, क्या खाए? 2 दिन बाद कोठरी भी खाली करना पड़ेगी। अगर रेल के किराए को सर्फ किए देता है तो डर लगता है ना मालूम क्या हो, लेकिन डर की बात ही क्या है, अब किसी बात का डर नहीं। ये ख्यालात बिजली की तरह उसके दिमाग में दौड़ रहे थे कि बुढ़े ने कहा कि मैं आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट दिए देता हूँ। मकबूल ने कहा, हाँ ठीक है, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कुछ बिल्कुल मामूली रकम बतौर पेशगी दे दें? लेकिन शायद आप ऐसा ना कर सकेंगे क्योंकि मैं तो बिल्कुल अजनबी हूँ। बुढ़े ने कहा, नहीं नहीं, बड़ी खुशी से, हमको पेशगी देने में क्या डर है, हमारा व्यापार तो बिल्कुल निराला है। आपका माल देख लिया, यानी गाना सुन लिया। अब क्या आप पेशगी के 150 लेकर भाग जाएंगे और बाकी को छोड़ देंगे? मकबूल ने कहा, नहीं साहब, मुझे आप सिर्फ 25 रुपये फ़िलहाल दे दें। मकबूल दफ्तर से निकलते ही सीधा अपनी कोठरी को वापस गया। वहाँ से कपड़े बदलकर बाजार गया। आज उसने पेट भर कर खाना खाया। मगरिब की नमाज का वक्त करीब था। निहायत खुशी खुशी नमाज पढ़ी। उसके बाद 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ी। दुआ के वास्ते हाथ उठाकर आंखें बंद कर लीं। मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब वो अपने मालिक हकीकी के आगे था। बस दिल में इतना ही कहा, अब मैं समझा, मेरे प्यारे आका, मैं समझ गया। तेरा कुत्ता ज़रा बेवकूफ़ ज़रूर है, मगर तू बड़ा प्यारा मालिक है। मकबूल ने ये 4 दिन निहायत खुशी के साथ गुजारे और कुछ थोड़ा बहुत आराम भी किया। कोई फजूल खर्ची नहीं की। खाना अलबत्ता दोनों वक्त खाया। 12 तारीख की शाम को बन संवर कर वक्त मुकर्ररा पर रिकॉर्डिंग हॉल में पहुंच गया। कई गवैये और गाने वालियां वहां मौजूद थीं। उनको देखकर और अपने को भी उन्हीं में शामिल देखकर उसको सदमा होने लगा, लेकिन फौरन ही छोटे छोटे भाई और बहनों की मुस्कुराती सूरतें, माँ का गमजदा चेहरा सामने आ गया। उसने दिल में कहा, क्या है, सब ख्याल है, वहम है, कोई बेइज्जती नहीं है, मैं ही हूँ, ये लोग ही हैं। वो फिर खुश हो गया, बिल्कुल खुश, पहले से ज़्यादा। 300 रुपये अब जेब में आते हैं। पहले 2-1 लोग और गाते रहे, फिर उसकी बारी आई। इत्मीनान से हो बैठा। हारमोनियम मास्टर ने भैरवी के सुर छेड़े, तबले पर थाप पड़ी।
سارنگی بھی چلی اور اس نے گانا شروع کر دیا۔ یہ خوش خوش گا رہا تھا، اس کا دماغ روپیہ لے کر گھر پہنچنے کی خوشی میں لگا تھا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ہارمونیم ماسٹر پر پڑی۔ وہ الجھ رہا تھا، یہ فکر میں تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تبلیے نے کہا، کہاں بہک رہے ہیں صاحب؟ اب اس کو خود اپنے عیب نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً گھوم کر ریکارڈنگ ماسٹر کو دیکھا، وہ بیٹھا ٹکے کے چال چار منہ بنا رہا تھا۔ مقبول نے سنبھالا لینا چاہا لیکن بے سود، کبھی بے تالا پڑ جاتا، کبھی سر سے ہٹ جاتا۔ اب اور ہاتھ پیر پھولنے لگے، پھر کوشش کی لیکن اور بہکا۔ انچارج نے جزبز ہو کر کہا، بس بس میرا وقت نہ خراب کیجیے، مجھے ایسے گانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کوئی پھولوں کے گہنے کو 2 سیکنڈ میں دونوں ہاتھوں سے نوچ کر پھینک دے، یہی مقبول کی امیدوں کا حال ہوا، اور 7ویں آسمان سے پھسلا اور زمین پر آ گرا، اور نہایت دھماکے کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، منہ خشک ہو رہا تھا۔ وہ انچارج سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ناچار مقبول نے عاجزی سے کہا، اچھا لیکن آپ کے دفتر سے 25 روپے پیشگی دیے گئے تھے، اس میں سے کچھ خرچ ہو گئے ہیں، باقی واپس کر دوں؟ انچارج نے کہا، وہ آپ کی اجرت ہے، وہ روپے کون واپس مانگتا ہے، آپ جائیں۔ ایک دفعہ پھر مقبول کی لاش چلتی ہوئی چاوڑی بازار میں سے گزری۔ جسمانی صدمے کی انتہا سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور روحانی صدمے کی انتہا سے آدمی کا دماغ معطل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر از خود چلتے ہیں لیکن دماغ دھوئے ہوئے کپڑے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، جس میں خیال کا نشان بھی نہیں رہتا۔ مقبول کی بھی یہی حالت تھی، نہ کتا تھا نہ مالک تھا، نہ لینا تھا نہ دینا تھا۔ اسی حالت میں آ کر ویسے ہی کپڑے پہنے پہنے چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اسے پتا نہیں کہ کب لیٹا، کب سویا، کب جاگا، یا سویا بھی، یا تمام رات اسی حالت میں لیٹا رہا۔ صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کسی دماغی وسوسے کی بنا پر نہیں بلکہ شاید جسمانی تھکاوٹ سے۔ آنسوؤں سے جب چہرہ تر ہو گیا تو اس کو کچھ ہوش سا آیا، تمام واقعات یاد آئے۔ اب اسے دراصل رونا آیا لیکن اس نے اس خیال کو بھی جھڑک دیا۔ تکیہ منہ پر رکھ کر خود ہی خود گنگنانے لگا۔ گنگناہٹ ہلکے ہلکے گانے میں بدلی اور پھر نہ معلوم کب اور کیوں کر آواز تیز ہو گئی۔ وہ بس یہی 2 مصرے کہہ رہا تھا، ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے۔ جلے ہوئے دل کی آہیں تھیں، بھیرویں کے سر نہ تھے، تڑپتے ہوئے دل کے شعلے تھے، تانے تھیں۔ وہ خود نہیں گا رہا تھا بلکہ زخمی سینے کا ہر تار لرزاں تھا۔ مقبول اپنے خیال میں کتا بنا کھڑا تھا اور اس کا مالک اس کے سامنے تخت شاہانہ پر بیٹھا تھا، مگر یہ کتا اس طرز کا نہ تھا۔ یہ کتا راضی برضا کی حد سے گزر کر شاکی برضا تھا، گستاخانہ نالے کر رہا تھا۔ ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے۔ کمرے کے دروازے پر آدمیوں کا ٹھٹ تھا، اس میں ایک بڈھا انگریز بھی تھا، اور وہ گھبرا گھبرا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دروازہ توڑ ڈالو، نہیں تو یہ آدمی ایسے ہی گاتے گاتے مر جائے گا۔ لوگ پتھر بنے اس کا گانا سن رہے تھے۔ آخر جب اس نے دروازے کو بہت جھٹکے دیے تو چٹخنی گر گئی، وہ اندر آ گیا۔ وہ بڈھا انگریز اور مقبول ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دوسرے روز مقبول شرمندہ سا دفتر میں بیٹھا تھا۔ بڈھا انگریز اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکا تھا اور اس نے اپنی جگہ مقبول کو دے دی تھی۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ اس روز اتفاقاً اس طرف پہنچ گیا اور میں نے اس حالت میں تمہاری جان بچا لی، اور اس سے زیادہ اس کی خوشی ہے کہ میرے بعد اس کمپنی میں تمہارا ایسا آدمی اس کی سرپرستی کرے گا۔ بڈھے انگریز نے کہتے ہوئے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔